الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ یہ طریقۃ العصریہ ہے، اس کا پہلا سبق الدرس الاول، اس کا ترجمہ کریں گے پہلا سبق، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 1 اس کا ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ الدرس الاول یہ موصوف صفت ہیں اور موصوف صفت میں سے پہلے صفت کا ترجمہ کرتے ہیں، تو پہلا سبق یوں ترجمہ کرنا ہے۔ سبق نمبر 1 وہ ترجمہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو اول ہے یہ مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، اول، ثانی، ثالث مرتبہ، یعنی یہ پہلا، یہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ مرتبے ہیں۔ تو الدرس الاول پہلا سبق، کتاب ہے، قلم معنی قلم ہے، اور ھذا کا معنی ہے یہ۔ تو پہلا سبق جو ہے اس کا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں یہ کیا کریں گے، اس میں اشارہ کے ساتھ کوئی سا بھی لفظ لگائیں گے تو یہی کام انہوں نے کرنا ہے۔ جیسے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ھذا قلم، تو قلم کا معنی قلم ہے، شروع میں ھذا لگائیں گے تو ھذا قلم ہو جائے گا، یہ قلم ہے، اور یہ دونوں مبتدا خبر بنیں گے۔ ھذا ورق، یہ ورقہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک۔ تو اوپر سمپل انہوں نے 3 چیزیں لکھی، کتاب، قلم، ھذا، اور پھر ھذا کو ان دونوں کے ساتھ لگا دیا، ٹھیک ہے۔ ھذا کتاب، ھذا قلم، ھذا ورق، اور یہ آپس میں مبتدا خبر بنیں گے، یعنی ھذا کو بنائیں گے مبتدا، کتاب کو بنائیں گے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب آگے یہ اس میں اشارہ کے ذریعے، اس میں اشارہ اور اس میں استفہام، ان دونوں کو ایک ساتھ ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں ما ھذا یہ کیا ہے؟ تو ما یہ اس میں استفہام ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہی جملہ اردو میں استعمال کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے اس میں اشارہ بولتے ہیں، پھر اس میں استفہام، ٹھیک ہے۔ ہم بولتے ہیں نا یہ کیا ہے، تو یہ اس میں اشارہ ہے اور کیا استفہام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس میں اشارہ پہلے ذکر کرتے ہیں، یہ ہماری اردو کا اسلوب ہے، طریقہ ہے، اور اس میں استفہام کو بعد میں۔ جبکہ عربی کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے اس میں استفہام کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس میں اشارہ، ما ھذا، ٹھیک ہے نا۔ پہلے اس میں استفہام کو ذکر کیا ما، پھر اس میں اشارہ، ما ھذا۔ تو جب اس کا ہم ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کیا یہ ہے یوں نہیں کریں گے، بلکہ پہلے اس میں اشارہ کا ترجمہ کریں گے، پھر اس میں استفہام ہوگا یہ کیا ہے، کیونکہ ہماری اردو میں اسی طرح بولا جاتا ہے، پہلے اس میں اشارہ بولا جاتا ہے، پھر اس میں استفہام۔ انگلش میں بھی ایسے ہوتا ہے، واٹ از دس، ٹھیک ہے۔ تو وہاں بھی واٹ اس میں اشارہ، اس میں استفہام ہے جو کہ پہلے بولا جاتا ہے۔ تو عربی کے اندر بھی اس میں اشارہ پہلے اس میں استفہام پہلے بولا جاتا ہے، جبکہ اردو کے اندر اس میں استفہام کبھی پہلے بھی بولا جاتا ہے، کبھی بعد میں بھی، لیکن اس موقع پر اس میں اشارہ پہلے بولا جائے گا، اس میں استفہام بعد میں۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک ہے ما ھذا یہ کیا ہے، ایک ہے من ھذا۔ ما یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جن چیزوں میں عقل نہیں ہے، ویسے درخت، قلم، کتاب وغیرہ، ان کے طرف اشارہ کر کے آپ نے سوال کرنا ہے تو ما کے ذریعے کریں گے۔ لیکن اگر کسی ذوی العقول جیسے مرد ہے، جن، فرشتہ، تو ان کی طرف اگر آپ اشارہ کر کے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے تو پھر ما نہیں لگائیں گے بلکہ من لگائیں گے، من ھذا یہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو من ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ اب آئیے ما ھذا یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ کیا کرنا ہے، پہلے ھذا کا کرنا ہے، پھر ما کا۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا ہے، تو یہ اس کو حکم بولتے ہیں، اور عربی کے اندر ہے کے لیے کوئی لفظ وضع نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ بس ایک مسند الیہ ہو اور ایک مسند ہو، اسی کے اندر ہے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ما ھذا یہ ترکیب میں کیا واقع ہوں گے، ما مبتدا بنے گا، ھذا یہ خبر بنے گی، ٹھیک ہے۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوں گے یہ۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے سوال کیا تو کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہا ما ھذا یہ کیا ہے، تو پھر آپ جواب دیں گے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ جواب ایسے آپ کیسے دیں گے، ما کو ہٹا دیں گے، ھذا کو اسی طرح برقرار رکھیں گے، اس کے بعد کتاب لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ ھذا کتاب یہ کتاب ہے۔ پھر قلم کی طرف کوئی اشارہ کر کے پوچھتا ہے ما ھذا یہ کیا ہے، تو آپ کیا کریں گے، ما کو ہٹا کے ھذا کو برقرار رکھیں گے، اسی کے آگے قلم لگا دیں گے، ھذا قلم یہ قلم ہے۔ اسی طرح ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا کرسی یہ کرسی ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا مکتب یہ میز ہے، تپائی میز، یہ وہ والا میز، استری کرنے والا میز نہیں ہے، کپڑے استری کرنے والا، یہ وہ میز ہے جس کے اوپر کتابیں رکھ کے پڑھی جاتی ہیں۔
ما حاضہ یہ کیا ہے، حاضہ بابن یہ دروازہ ہے، ما حاضہ یہ کیا ہے، حاضہ شباکن یہ الماری ہے، شباک غالباً الماری کو کہتے ہیں، ما حاضہ یہ کیا ہے، حاضہ جدارن یہ دیوار ہے، ٹھیک ہے. تو حاضہ طالبن یہ طالب علم ہے، حاضہ استاذن یہ استاذ ہے، حاضہ خادمن یہ خادم ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک انہوں نے ما کے ذریعے سوال کیا، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ کے ساتھ ما لگایا. اب اس میں اشارہ کے ساتھ من لگائیں گے جو ذوی العقول کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. من حاضہ یہ کون ہے، اب جب کہا نا من حاضہ یہ کون ہے تو اب جواب میں غیر ذوی العقول چیزیں نہیں آئیں گی بلکہ ذوی العقول چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے، عقل والی. من حاضہ یہ کون ہے، حاضہ طالبن یہ طالب علم ہے، ٹھیک ہے. من کو ہٹائیں گے اور حاضہ کو اسی طرح برقرار رکھیں گے، آگے جو بھی ہے اس کا لگا دیں گے. من حاضہ یہ کون ہے، حاضہ استاذن یہ استاذ ہے. من حاضہ یہ کون ہے، حاضہ خادمن یہ نوکر ہے. من حاضہ یہ کون ہے، حاضہ رجل یہ مرد ہے. من حاضہ یہ کون ہے، حاضہ ولد یہ بچہ ہے، ٹھیک ہے. تو پہلے انہوں نے کیا کیا ہے کہ غیر ذوی العقول چیزوں کے طرف اشارہ کر کے سوال کیا ہے ما حاضہ. اب انہوں نے ذوی العقول چیزوں کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا ہے من حاضہ، ٹھیک ہے. تو اسی طرح آگے بول رہے ہیں حاضہ سعید یہ سعید، یہ سب مبتدا خبر بنیں گے، ٹھیک ہے. مبتدا خبر، حاضہ مبتدا سعید خبر، حاضہ محمود حاضہ حامد. اب انہوں نے کچھ الفاظ دیے ہیں، کرسی عمود سقف کأس ورق تلمیذ خادم معلم یوسف حارث. تو کہتے ہیں کہ ان کے شروع میں اس میں اشارہ لگائیے. تو اب لگاتے جائیں، حاضہ کرسی حاضہ عمود حاضہ سقف حاضہ کأس. یہ سب مذکر ہیں، ٹھیک ہے. یہ پورا سبق مذکر کا ہے، مؤنث والا جو سبق ہے وہ دوسرے میں آئے گا، جب دوسرا سبق ہوگا. تو یہ سب مذکر ہیں، اس کے ساتھ مذکر اس میں اشارہ لگے گا، ٹھیک ہے. حاضی کی طرف نہیں جانا، حاضہ کرسی وغیرہ. اب کہتے ہیں عربی میں ترجمہ کریں. دیکھیں عربی میں جب آپ ترجمہ کریں نا تو سب سے پہلے آپ دیکھیں جملہ کون سا ہے. یہ دیکھیں یہ پینسل ہے، ٹھیک ہے. اب یہ پینسل ہے، آپ نے اس کی عربی بنانی ہے تو عربی کے اندر بھی کیا کرتے ہیں، اس میں اشارہ کو پہلے ہی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب وہ بولتے ہیں تو پہلے اس میں اشارہ لگاتے ہیں. تو آپ کیا کریں گے کہ حاضہ لگائیں گے، یہ پینسل ہے نا تو پہلے یہ کی عربی لگائیں گے حاضہ، اس کے بعد پینسل کی عربی لگا دیں گے قلم الرصاصی، ٹھیک ہے نا. قلم الرصاص پینسل کی عربی ہے قلم الرصاص. رصاص کہتے ہیں سیسے کو، سیسے کا قلم. جو کچی پینسل ہوتی ہے اس کے اندر جو سکہ ہوتا ہے نا اس کو سیسا بولتے ہیں. تو قلم الرصاص یہ پینسل ہے، اس کی عربی کیا ہوگی، پہلے یہ کی عربی لگائیں گے حاضہ، پھر اس کے ساتھ ہم لگائیں گے پینسل کی عربی قلم الرصاصی، ٹھیک ہے. تو ترجمہ ہو جائے گا یہ پینسل ہے. اور جو ہے نا اس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کے لیے عربی کے اندر کوئی بھی لفظ وضع نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے. انگلش کے اندر ہے کے لیے وضع کیا گیا ہے از، کہتے ہیں نا واٹ از دس، یہ کیا ہے. تو فارسی میں ہست ہے، ٹھیک ہے، ہست ہے کو ہست کہتے ہیں، لیکن عربی کے اندر نہیں ہے. بس ایک مسند الہ ہو اور ایک مسند ہو تو ہے خود بخود بیچ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. عربی میں اس کے لیے کوئی الگ وضع نہیں ہے. تو یہ پینسل ہے، اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ لگانا ہے حاضہ، اس کے بعد پینسل کی عربی لگانی ہے قلم الرصاصی. یہ مضاف مضاف الیہ قلم الرصاصی، ٹھیک ہے. قلم مضاف اور رصاصی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہو جائیں گے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر. یہ کھڑکی ہے تو سب سے پہلے اس میں اشارہ کی عربی لگائیں گے حاضہ، پھر کھڑکی کی وہ شباکن ہے غالباً، ہاں شباکن. یہ دیوار ہے، سیم اسی طرح بناتے جائیں گے. حاضہ جدارن یہ ستون ہے، حاضہ عمادن یہ لڑکا ہے، حاضہ ولدن یہ مرد ہے، حاضہ رجل. یاد رکھیں حاضہ کے ساتھ الف لام والا لفظ نہیں لگانا، بغیر الف لام والا لگانا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہے نا کہ یہ لڑکا ہے تو حاضہ ولدن لگانا ہے، حاضل ولدن نہیں کہنا، ٹھیک ہے. تو حاضہ ولدن لگانا ہے کیونکہ ولدن خبر بنے گی اور خبر ناکرہ ہوتی ہے. تو آپ نے حاضہ ولدن لگانا ہے، حاضل ولدن نہیں کہنا. حاضل ولدن کہاں کہیں گے وہ بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے. فی الحال آپ نے حاضہ ولدن کہنا ہے، مذکر لگانا ہے، ٹھیک ہے. الف لام کے بغیر لگانا ہے، الف لام کے ساتھ نہیں لگانا. اسی طرح یہ سعید ہے، حاضہ سعید، یہ مدرس ہے، حاضہ مدرس، یہ عالم ہے، حاضہ عالم، ٹھیک ہے. حاضل عالم نہیں کہنا. تو سب کے ساتھ آپ نے مذکر لگانا ہے. اب یہ کچھ عربی قواعد لکھ رہے ہیں گرامر کے حوالے سے کہ اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، ٹھیک ہے. آپ حاضہ کے ذریعے کسی شے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو حاضہ اس میں اشارہ کہلائے گا. اور اردو میں آپ یہ کے ذریعے کسی شے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو یہ اس میں اشارہ کہلائے گا، ٹھیک ہے. اور انگلش کے اندر دس کے ذریعے دس اس کے ذریعے کسی شے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو انگلش کے اندر دس اس میں اشارہ ہے، ٹھیک. تو یہ حاضہ جو ہے نا یہ مذکر کے لیے ہے.
اسی طرح قاعدہ حاضہ اس میں اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہے، یعنی ایک مفرد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو، مذکر و مؤنث نہ ہو، ٹھیک ہے، تثنیہ کے لیے الگ ہوگا، جمع کے لیے اس میں اشارہ الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے۔ اور حاضہ کے ذریعے اشارہ اس شے کی طرف کریں گے جو شے نزدیک ہو، قریب ہو، اگر وہ شے دور ہے تو اس کے لیے اس میں اشارہ اور ہوگا، وہ حاضہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے حاضہ کتاب، تو کتاب کی طرف آپ اشارہ حاضہ کے ذریعے تب کریں گے جب کتاب قریب پڑی ہو، اگر کتاب دور ہے تو پھر حاضہ کے ذریعے نہیں کریں گے، پھر وہ آگے سبق آ رہا ہے، پھر کس کے ذریعے کریں گے؟ ماں اس لفظ سے، اس لفظ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، سوال کیا ہے، کسی شے کے بارے میں، غیر ذوی العقول، اور من اس لفظ سے انسان کے بارے میں سوال کیا، کیونکہ انسان ذوی العقول ہوتا ہے، عقل والا ہوتا ہے، تو آپ اگر انسان کی طرف اشارہ سوال کریں گے نا، انسان کی طرف اشارہ کر کے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ما ھذا یہ کیا ہے، نہیں، غلط ہو جائے گا، انسان ذوی العقول ہے تو اس کے لیے من استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو غیر ذوی العقول چیزیں ہیں ان کے لیے ما استعمال ہوگا کہ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ اب کچھ الفاظ انہوں نے دیے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، اور غالباً یہ وہ الفاظ ہیں جو اوپر ذکر ہوئے ہیں، تو نیچے ان کے اردو بھی لکھ دی گئی ہے تاکہ الفاظ کا ذخیرہ بھی ہوتا جائے، اور ان الفاظ کو اچھی طرح یاد کر لیجئے تاکہ اگلے اسباق میں بھی اگر یہ الفاظ کہیں پر آئیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان کے معنی کیا ہیں۔ ھذا یہ مذکر کے لیے ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، مکتب میز، تپائی، تپائی میز ایک ہی چیز ہے، بابٌ دروازہ، جدارٌ دیوار، فرسٌ گھوڑا، کأسٌ پیالہ، گلاس، ٹھیک ہے، گلاس کو بھی کأسٌ کہتے ہیں اور پیالے کو بھی، کیونکہ پہلے دور میں پیالے ہی ہوتے تھے جس میں پانی پیا جاتا ہے، تو آج کل گلاس نکل ہے، تو کأسٌ کا معنی پیالہ، گلاس سیم ہے، قرآن پاک میں بھی کأسٌ استعمال ہوا ہے۔ رجل مرد، ولد لڑکا، من ھذا یہ کون ہے، ٹھیک ہے، تو جواب میں ذوی العقول آئے گا، یعنی ھذا رجل، ھذا غلام وغیرہ۔ عمود ستون کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ستون، اور سقف چھت کو کہتے ہیں، حجر پتھر، ماء پانی، قلم الرصاصی پینسل، قلم الرصاص، ٹھیک ہے، یہ مضاف لے ہوں گے۔ ابن والد ایک ہی معنی ہے باپ، ابن اور ولد کا ایک ہی معنی بیٹا، شباک کھڑکی، حارس چوکی دار۔